مسلمان ہونے کے باوجود کافروں سے شادی کرنے والے مشہور پاکستانی اداکار۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان پاکستانی اداکار کی اور خاص طور پر ان ایکٹریس کی جنہوں نے ہر حد پار کر کے کافروں، ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ لو میرج کی۔ لہٰذا آپ ان اداکاروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جنہوں نے خود مسلمان ہونے کے باوجود غیر مسلموں کے ساتھ شادی کی، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے ساتھ ان کی شادی کی دلچسپ، ناقابل یقین اور حیرت انگیز سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے آخر کیوں کیسے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نور بخاری۔ اداکارہ نور نے بہت ہی چھوٹی عمر میں فلم انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے آخر تک محنت کر کے فلم انڈسٹری میں اپنا نام بنایا، مگر یہ اس وقت تنقید کی زد میں آئی جب انہوں نے 2008 میں ایک ہندو بزنس مین کے ساتھ شادی کی۔ ان کی شادی کے بعد کافی لوگوں نے باتیں بنائی کہ مسلمان لڑکی ایک ہندو لڑکے کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہے، اور انہیں کافی زیادہ برا بھلا کہا گیا۔ نور نے ان باتوں کا بالکل جواب نہیں دیا اور نہ ہی ان پر کسی بات کا اثر ہوا۔ یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دبئی میں شفٹ ہو گئی اور یہاں پر اپنی ایک ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی، مگر افسوس ان کی شادی کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ شادی کے 2 سال کے بعد انہوں نے اپنے شوہر سے خلا کا فیصلہ کر لیا اور یہ پاکستان واپس آ گئی۔ اور ایک انٹرویو کے دوران نور سے پوچھا گیا کہ ان کی طلاق کی وجہ کیا تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد مسلمان ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا، بلکہ ان کی یہ کوشش تھی کہ میں بھی ایک ہندو بن جاؤں۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی، اس لیے خلا کا دکھ بھرا فیصلہ کرنا پڑا۔ مدیحہ امام۔ مدیحہ امام کے بارے میں اداکار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کئی سال ایکٹنگ کرنے کا تجربہ ہے، لیکن پھر بھی مدیحہ امام کی ایکٹنگ دیکھ کر ہمیں کافی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی ہاں، شکل سے معصوم نظر آنے والی اداکارہ مدیحہ امام، جن کی فین فالوئنگ پاکستان میں بہت زیادہ تھی، انہیں پاکستان میں بے حد پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ شکل سے کافی معصوم ہے اور یہ کریکٹر بھی ایسے چوز کرتی ہیں جن سے یہ اور زیادہ معصوم لگتی ہیں۔ لیکن مدیحہ امام کی فین فالوئنگ نہ کہ صرف پاکستان میں، ان کی شادی کے بعد انڈیا میں بھی لوگ ان کو سرچ کرتے ہیں، کیونکہ مدیحہ امام نے کچھ عرصہ پہلے بھارتی پروڈیوسر کے ساتھ لو میرج کی ہے۔ مدیحہ امام کی اچانک سے شادی کی تصاویر دیکھ کے ان کے فینس کافی زیادہ حیران کن بھی ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ مدیحہ امام نے پورے پاکستان کو چھوڑ کر ایک انڈیا کے لڑکے سے شادی کیوں کی۔ ان کی شادی کے بعد کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ ان کے ہسبینڈ انڈیا کے نہیں چائنیز ہیں، کیونکہ ان کی شکل چائنیز سے زیادہ ملتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نیپال کے ہیں، لیکن ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ پاکستانی اداکارہ مدیحہ امام کے ہسبینڈ کا تعلق انڈیا سے ہے۔ یہ فیمس میکر اور پروڈیوسر ہیں۔ مدیحہ امام کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ انڈیا کی فلموں میں کام کریں گی اور یہ انڈیا مووی میں کام کر کے ایک انڈین لڑکے کے ساتھ شادی کر لیں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مدیحہ امام کے ہسبینڈ مسلمان نہیں ہیں، یہ ہندو مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ 2017 میں مدیحہ امام نے ڈیئر مایا مووی میں کام کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی ڈیئر مایا مووی میں ان کے ہسبینڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے۔ مدیحہ اور مجھی کی ملاقات اسی سیٹ پر ہوئی تھی۔ یہ مووی تو مدیحہ نے ہی کی تھی، مگر اس مووی کو ان کے ہسبینڈ نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ انیتا ایوب۔ انیتا ایوب وہ ماضی کی پہلی پاکستانی اداکارہ ہیں جنہوں نے غیر مسلم کے ساتھ شادی کی۔ ان کو پاکستان میں کافی اچھی اداکارہ مانا جاتا ہے، لیکن یہ اس کے بعد انڈیا میں شفٹ ہو گئی اور انہوں نے وہاں پر ایک گجراتی لڑکے کے ساتھ شادی کی جو کہ غیر مسلم تھا، اور یہ شادی کر کے بعد میں نیو یارک شفٹ ہو گئی، اور اس کے بعد انہیں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں کافی برا بھلا کہا گیا، مگر انہوں نے اپنی محبت کی خاطر دکھ برداشت کر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی ہیں۔ حسن احمد۔ ناقابل یقین طور پر حسن احمد نے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کر رکھی ہے جس کا نام کوئی اور نہیں بلکہ سنیتا مارشل ہے، اور آج ان کے بچے بھی ہیں۔ یہ بچے مسلمان ہیں یا غیر مسلم، ان پر بھی بات کریں گے، مگر پہلے ان کی شادی کی کہانی حیران کن یوں ہے کہ ایک بار حسن احمد ایک ایڈ ایجنسی میں کام کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک فیشن شو کو بھی ڈائریکٹ کر رہے تھے۔ دوران اسی سیٹ پر ان کی ملاقات سنیتا مارشل کے ساتھ ہوئی۔ بس گویا کیا تھا، سنیتا نے اپنے حسن کا جادو حسن احمد پر کر دیا تھا، جس کی
کی وجہ سے حسن احمد سے رہا نہ گیا اور ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ اس دوران تعلقات میں گہرائی آنے کی وجہ سے حسن احمد یہ جانتے ہوئے بھی کہ سنیتا غیر مسلم اور کافر ہے، پھر بھی چاہ کر دور نہ ہو سکے اور شادی کر لی۔ یوں سنیتا مارشل اور حسن احمد کی لو میرج ہوئی۔ سنیتا مارشل کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سنیتا آج مشہور پاکستانی اداکارہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ماڈلنگ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتی ہیں۔ حسن احمد نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ سنیتا شروع میں ذرا بھی لفٹ نہیں کراتی تھی۔ یوں سنیتا اور حسن احمد کے درمیان دوستی ہوئی، لیکن جب بات دوستی سے آگے بڑھی اور ان دونوں کے رشتے کی بات ہوئی تو دونوں کے خاندان میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ سنیتا عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ سنیتا کی فیملی چاہتی تھی کہ سنیتا کی شادی مسلمان گھرانے میں نہ کرے، جبکہ دوسری جانب جو کہ حسن احمد ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے گھر والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ اپنے بیٹے کی شادی کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں کریں گے۔ حسن کی والدہ نے یہاں تک کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کسی عیسائی لڑکی کے ساتھ نہیں کروں گی، اور یوں ہی یہ بات ان دونوں خاندانوں میں کافی دیر تک چلتی رہی، لیکن سنیتا اور حسن کی ضد کے آگے دونوں خاندانوں نے ہار مان لی اور یوں ان کی شادی طے ہو گئی۔ جب سنیتا مارشل کی شادی ہوئی تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ یہ اپنے مذہب پر قائم رہی، اور آج ان دونوں کے 2 بچے ہیں، جن میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ ان کے یہ دونوں بچے مسلمان ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حسن احمد کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ ان کی پوتا پوتی عیسائی نہیں ہوں گے بلکہ مسلمان ہوں گے، اسی وجہ سے ان کے بچے مسلمان ہیں، اور سنیتا کا کہنا ہے کہ ان کے بچے آج تک عیسائی مذہب کی طرف نہیں گئے۔ مرینا خان پی ٹی وی کے دور کی سپر سٹار ہیں۔ راما سیریل اور تنہائیاں اور دھوپ سیریل میں ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ پسند کیا گیا، جن کے بعد ان کی فین فالوئنگ بڑھتی چلی گئی اور انہوں نے کافی زیادہ شہرت حاصل کی، اور یہ نوجوان لڑکوں میں بھی کافی زیادہ پسند کرنے لگی۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے سٹار پلس انڈیا ڈراموں میں کام کیا۔ مرینا خان شروع سے ہی ماڈرن اور آداب خیال لڑکی تھی، لیکن ان کے والد کا تعلق پٹھان فیملی سے تھا، جبکہ ان کی والدہ ایک انگریز تھی۔ ان کے والدین ان سے کافی محبت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ یہ ایک عیسائی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں تو انہوں کے والدین نے انہیں کافی زیادہ سمجھایا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، جس کے بعد مرینا خان نے اپنے والدین کی ایک نہ سنی اور اپنے والدین کے خلاف جا کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد نہ کہ ان کے والدین بلکہ پورے خاندان نے ان سے اپنا تعلق ختم کر دیا، جس کے بعد یہ آج تک اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ سونیا جہاں ملکہ ترنم نور جہاں کی پوتی ہیں۔ سونیا جہاں نے پاکستانی فلموں کے ساتھ ساتھ انڈیا کی بھی کافی زیادہ فلموں میں کام کیا، خاص طور پر ان کو مائی نیم از خان کی فلم میں کافی زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ سونیا جہاں جب ایک مووی کے لیے انڈیا گئی تو وہاں ان کی ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا۔ شادی میں ان کی ملاقات ایک ہندو شخص کے ساتھ ہوئی، جس کے دوران ان میں کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ اس شادی کے فنکشن 1 ہفتے تک چلتے رہے اور اسی دوران دونوں کے درمیان کافی اچھی بات چیت ہو گئی، جس کے بعد ان دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں سونیا جہاں نے ایک ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر لی۔ سونیا جہاں ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے بعد پاکستان واپس نہیں آئی، بلکہ یہ انڈیا میں ہی سیٹل ہو گئی، اور آج ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ بچوں کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ آج تک انہوں نے بچوں کو کسی بھی مذہب کی تعلیم نہیں دی، بلکہ یہ چاہتی ہیں کہ جب ان کے بچے بڑے ہو جائیں تو وہ خود فیصلہ کر سکیں کہ وہ کون سا دین اپنانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے وہ پاکستانی ایکٹرز اور ایکٹریس جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود ہندو لڑکوں اور کافر لڑکیوں کے ساتھ شادی کی۔ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ ہمیشہ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔